6 اصول میں بتا رہا ہوں تجارت کے، آپ کی خدمت میں، جو روزی کے اندر برکت فرمائیں گے۔ یہ اسلامی 6 اصول ہیں، آپ ان کو سنیے، اور تاجر ہیں تو آپ ان کو اپنی زندگی میں لاگو فرمائیے، پھر آپ دیکھیں آپ کی تجارت نفع بند کیسے نہیں ہوتی۔ فرمایا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تجارت میں اچھی نیت شامل کر لے، نیت بندہ اچھی کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ میں اسی لیے تجارت کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھیک نہ مانگنا پڑے، تاکہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ میری محنت، میری تگ و دو، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، اور میری یہ محنت صرف اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے مال پر میرا طمع، میری لالچ، میرے اندر حسد، یہ چیزیں نہ آئیں۔ میری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک نیت سے تجارت کر رہا ہوں تاکہ برائی سے محفوظ رہوں، اور اپنی ذمہ داریاں جو میرے اوپر ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے بچے ہیں، میری آل اولاد ہے، ان کی ضروریات میں پوری کرتا رہوں۔ یہ نیت بنیادی طور پہ ہے کہ بندہ اپنی نیت کو درست کر لے۔ نمبر 2، اپنی صنعت اور تجارت میں فرض کفایہ کی ادائیگی کی نیت کرے۔ یہ تجارت فرض کفایہ ہے، مسلمانوں میں ایک بندہ کرے تو سب سے گناہ ٹل جاتا ہے، تو فرض کفایہ آپ جانتے ہیں، تو فرض کفایہ کی نیت کرے کہ یہ ایسا فرض ہے جس کو بطور کفایہ ادا کیا جاتا ہے، تو میں فریضہ کفایہ ادا کر رہا ہوں، یہ اس شخص کی نیت ہونی چاہیے۔ اور اس نیت پر اس آدمی کو جو اجر ملے گا نا، وہ ان سب کی طرف سے ملے گا جن کی یہ ذمہ داریاں پوری کر کے ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں سرپرستی کر رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ تجارت عبادت بنے گی نا، تو جو بندہ اس کی تجارت سے فائدہ اٹھائے گا، چاہے کسی کا تعاون کر رہا ہے، چاہے اپنی بہن پر ذمہ داری پوری کرتے ہوئے خرچ کر رہا ہے، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، کسی اور کو دے رہا ہے، تو ایسے سمجھیں وہ سارے یہ عبادت کر رہے ہیں اور اس بندے کے حصے میں ان کا ثواب آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ فرض کفایہ کی نیت کر رہا ہے۔ محلے میں ایک شخص بھی اگر اعتکاف میں مسجد میں نہ بیٹھے نا، تو پورا محلہ گناہ گار ہے نا۔ کیوں؟ آپ نے سنت کفایہ ادا نہیں کی۔ کوئی ایک محلے سے بندہ بھی اپنے محلے والوں کے قریبیوں کے جنازے میں نہ جائے تو فرض کفایہ کی ادائیگی نہیں ہوئی، سب گناہ گار ہے نا۔ اور اگر کوئی ایک ہی چلا جائے تو اسے سب کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تاجر فرض کفایہ کی ادائیگی کی نیت کرے کہ میں ٹھیک کام کی نیت کر رہا ہوں، اس کی وجہ بنیادی یہی ہے تاکہ میں فرض کفایہ ادا کروں اور باقیوں کو بھی گناہوں سے بچاؤں اور ان کا اجر بھی میں اپنے لیے لے لوں۔ تیسرے نمبر پہ اصول فرمایا بازار آخرت سے بھی اس بازار میں غافل نہ ہو۔ دنیا کے بازار میں بیٹھ کے آخرت کے بازار سے غافل نہ ہو۔ دنیا کے بازار میں محنت کریں گے اجرت ملے گی، آخرت کے لیے محنت کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، یعنی نماز قضا نہ ہو، تجارت کی وجہ سے یہ روزہ نہ چھوڑے، تجارت کی وجہ سے کوئی ایسا غلط کام نہ کرے جو غلط کام اس بندے کو کہاں سے کہاں تک لے جائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، توجہ رکھنا۔ فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ جگہ جو ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور رب کے ہاں مبغوض جگہ جن سے نفرت ہے وہ بازار ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ تو جہاں بری جگہ ہیں وہ کیوں ہیں کہ وہاں گناہوں کا سامان بڑی کثرت سے مل جاتا ہے، وہ بدنظری ہو یا وہ کچھ اور بھی ہو آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو وہاں اس بندے نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھ کی حفاظت، خصوصاً تجارت کرتے ہوئے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے کہ میں مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہوں یا اسی عبادت سمجھ رہا ہوں۔ میرا اصول، میرا مطمع نظر میرے سامنے ہے کیا، میرا نظریہ کیا ہے، میں کس نظریے کو لے کر دیوان میں بیٹھا ہوں۔ تو یہ بندہ بازار آخرت سے غافل نہ ہو۔ آخرت کے بازار کا مطلب یعنی اس بندے کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ گاہک بلائے تو بندہ نہ جا سکے شکل کہتے ہیں تو اٹینڈ کر لے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ کا منادی بلا رہا ہے، حی علی الصلاح کہہ کر بلا رہا ہے۔ جو نماز عرش پہ رسول اللہ کو تحفہ ملا، حی علی الفلاح کہہ کر بلا رہا ہے کامیابی کی طرف آئے، تو یہ اتنا اس تجارت میں منہمک، مشغول، مصروف نہ ہو جائے کہ یہ بندہ اللہ کے منادی کی آواز پہ بھی لبیک نہ کہہ سکے۔ تو بازار دنیا میں بیٹھ کے بازار آخرت سے غافل نہ ہو۔ چوتھی چیز، وہاں پر بیٹھ کر یہ تلاوتیں تو نہیں کر سکتا، یہ معاملے میں مصروف ہے، فارغ وقت ملے تو اور بات ہے، لیکن یہ تجارت میں مصروف ہے، لینے دینے میں، خرید و فروخت میں۔ ہاں ایک کام کرے تو اس شخص کی تجارت عبادتوں میں اعلیٰ درجے پر عبادت بنے گی۔ وہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رکھے۔ زبان سے نہیں کہہ سکتا تو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے۔ زبان سے کہنا بندے کو آسانی سے، یہ کاؤنٹر ملتا ہے، یہ ہاتھ پہ رکھ لے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ریاکاری ہے، میں نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے تسبیح ہاتھ میں رکھنا ریاکاری ہے؟ تمہیں پتہ ہے ریاکاری کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے۔ ریاکاری کا تعلق دل سے، تم نے دوسرے کا دل پھاڑ کے دیکھا ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے کر رہا ہے؟
इतना जल्दी भी फतवे की मशीन न चला लिया करे ना। एक बंदा अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, अपने याद रखने के लिए काउंटर रखा है, हम उसको रियाकार नहीं कहेंगे। एक सहाबी थे, ऊंची ऊंची आवाज में रसूलुल्लाह के दरवाजे पर पड़े होते और जिक्र फरमाते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देख कर फरमाया कि बंदा तो रियाकार है, आहिस्ता करे ना, इतना ऊंचा क्यों कर रहा है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला उमर बल अव्वा, इसे रियाकार न कहो, कहो इसका दिल कुड़ रहा है और ये अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इसके दिल से आवाज निकल रही है। तो रियाकारी यूं नहीं होती। हजरत उमर ने फरमाया, रसूलुल्लाह आपने मुझे तंबीह फरमाई, मुझे मसला समझ आ गया। तो ऐसे रियाकार का फतवा न दे। हाथ में तस्बीह के कई फायदे हैं, भूला हुआ जिक्र भी याद रहता है। हाथ में तस्बीह हो तो बदनजरी का गुनाह नहीं होता। लोग कहेंगे तस्बीह हाथ दीजिए तो मौलवी दी आंख देखो, कई चीजें सामने आ जाती है ना। तो हाथ में तस्बीह और काउंटर याद रहता है और इसे मतलब पढ़ता रहता है। आप कभी तस्बीह के बगैर जिक्र करके काउंट करें और तस्बीह हाथ में रख के करें, आपको कितना वाज़े फर्क नजर आएगा, खुद समझ आ जाएगा। तो बंदा अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से रुतबुल लिसान रखे, ये चौथी चीज है। पांचवी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि हिर्स अपने दिल में ना हो। इसकी दुकान है, सेम दुकान इसी तरह किसी और दुकानदार की है, इसके पास तो गाहक आ रहे और मेरे पास नहीं आ रहे, ये हिर्स है। यूं कहना चाहिए, अल्लाह जैसे इसके पास भेजे हैं ऐसे मेरे पास भी भेज दे। भाई के लिए भी दुआ हो, अपने लिए भी दुआ हो। ये पांचवा इस्लामी उसूल है तिजारत का, हिर्स नहीं होना चाहिए। हिर्स बहुत बड़ी बदबख्ती की अलामत है। हिर्स क्या होता है यार? वो हिर्स, एक ताजर के बारे में आता है, वो असर से पहले दुकान बंद करके जा रहे थे। किसी ने कहा अभी तो टाइम रहता है, उन्होंने कहा जितना मेरी आज की जरूरियात है ना वो पूरी हो गई हैं, आप मुझे बैठने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कल भी तो वही अल्लाह है जो आज है। हिर्स नहीं होना चाहिए। हिर्स होगा तो ये तिजारत इस्लामी उसूलों की बुनियाद पे खत्म होती जाएगी, चाहे उसकी नंबरिंग बढ़ रहे हो लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी। तो हिर्स बिल्कुल बंदा न रखे। और ऐसा ना हो कि सबसे पहले बाजार में जाए और सबसे बाद बाजार में आए। एक है मसरूफियत की वजह से पहले गया, बाद में और बात है। एक है हिर्स की वजह से गया, हिर्स की वजह से नहीं। अल्लाह पे तवक्कुल करके बंदा जाए तो बात ठीक हो जाती है। छठा उसूल और आखिरी उसूल इस्लामी तिजारत का, फरमाया छठा उसूल ये है कि सिर्फ ये ना हो कि अल्लाह मैं हराम से बचने के लिए कारोबार कर रहा हूं, बल्कि ये भी हो कि जिसमें हराम का थोड़ा बहुत शुबा आ जाए, शक आ जाए, उस शुकूक को शुबहात की हराम की चीजों को भी बंदा छोड़ दे। सिर्फ ये नहीं है ये फाइनली हराम है, ये वाज़े हराम है तो मैं हराम को छोड़ रहा हूं, का जी नहीं, बंदा शुकूक को शुबहात के मौके पे भी उस चीज को छोड़ दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन फमा बैनहुमा मुश्तबिहात। फरमाए लोगो, हलाल भी शरीयत में वाज़े कर दिया गया है, हराम भी शरीयत में जाहिर और वाज़े कर दिया गया है, उसमें दरमियान में कुछ चीजें हैं जो शुबह पैदा करती हैं। बस आप शुबह को छोड़ दें तो आप हलाल के साथ लग जाएंगे। शुबहात में पड़ गए तो बंदा एक दिन कहीं ना कहीं गलती में आ जाएगा। शुबहात की मिसाल दूं, एक आदमी का चलना हर वक्त किनारे पे हो, एक आदमी का चलना रास्ते सही रास्ते पे हो, गिरने का खतरा इसका कम है उसका ज्यादा है जो किनारों पर चल रहा है, जो जान जोखी कामों में खुद को डाले हुए है। तो लिहाजा ऐसी कामों में खुद को न डालें जो हराम का शुबा पैदा करे। ये 6 इस्लामी उसूल हैं। इन बुनियादों पे अगर बंदा तिजारत कर ले, खुदा की कसम उस आदमी की ये जिंदगी, ये तिजारत इबादत बन जाए। मैं एक बार फिर बतौर खुलासा इस्लामी उसूल गिनवाए देता हूँ। नंबर 1, तिजारत में नीयत अच्छी करे। नंबर 2, फर्ज किफाया की अदायगी की नीयत करे।